وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ فرقان درس نمبر 1655 آیت نمبر 4 سے 6 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا آج ہم قرآن پاک کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں، اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة واصیلا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ صبح شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما۔ کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 4 لفظی ترجمہ، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو محض جھوٹ ہے، افطرا ہو جسے انہوں نے بنا لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسرے لوگوں نے اس میں ان کی مدد کی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، پس وہ بڑے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبہا، جنہیں انہوں نے لکھ رکھا ہے، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وہی اس پر صبح شام پڑھی جاتی ہیں۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیں کہ اسے تو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک وہ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بات ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ قرآن پاک ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے۔ باتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن رویے، بات ہے ساری باتوں کی نہیں، رویوں کی بات ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات دین یعنی ایمان کی بات نہیں کرتا، نہ ایمان کی بات کرتا ہے اور
اور نہ شرک کی، نہ کفر کی، نہ منافقت کی۔ رویوں کا تذکرہ ہے بہت سی جگہ، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آپ بھی یہ نوٹ کریں۔ دیکھیں اصل تو نیت ہوتی ہے، اور ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ تو نیت ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، اور ہم نے اپنی منزل دنیا کو قرار دے دیا ہے، جو وجہ بھی ہے، لیکن ہم سمجھ بوجھ سے کام نہیں لے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے نا کہ ان کے پاس دل ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ان کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے دل ہے، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں، لیکن یہ کانوں سے حق اپنے کانوں سے حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آنکھیں ہیں، حق کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں، اور ہماری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے جانوروں کی سی۔ کون؟ آج کے مسلمان کی۔ دیکھیں ظاہر ہے یہ آج کی بات تو میں آج کی کروں گا، قرآن تو آج میرے لیے ہے۔ گزشتہ امتوں کے لیے جو کتابیں تھیں وہ تو اس میں تو تحریفات ہو گئیں، وہ تو باقی نہیں رہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ تا قیامت کے لیے ہے، ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں واضح طور پہ اس میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے۔ کتاب انزلناہ الیک، دوسری آیت کہ یہ کتاب میں نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہم بالکل مقصد سے ہٹ گئے۔ کتاب تو بس ہم نے پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ بعض لوگ اکثر تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، تلاوت بھی نہیں کرتے، اور بعض لوگ محض تلاوت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں میں مانتا ہوں اس بات کو کہ آج یہ ناظرہ جو ہے قرآن پڑھ لینا، اس میں لوگوں کا شوق ہے۔ اپنے بچوں کو میں مانتا ہوں کیونکہ میں مسجدوں میں جاتا ہوں شام کے وقت، ایک چیخم پکار ہوتی ہے قرآن کے الفاظ کی۔ قاری صاحب کبھی ڈنڈا لے لیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ بس آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، بس محض پڑھانا، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور لیکن اکثر جو بہت اوپر ایلیٹ طبقہ ہے وہ تو ان کے بچے تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ دیکھیں اکثر ہمارے جو حکمران طبقہ ہے، بڑے نامی گرامی لوگ جو ہیں، وہ سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے، غلط پڑھتے ہیں۔ پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن دیکھیں ہمارے لیے ہے۔ یہ ٹھیک ہے یہ آیات سورہ فرقان یعنی مکی صورت ہے اور اس وقت کے مشرکوں کے لیے، لیکن حالات نے پلٹا کھایا کہ اس وقت آج کے مسلمانوں کا ذہن وہی بن گیا جو اس وقت کے مشرکوں کا تھا۔ دیکھیں انکار تو ہماری روایت ہے، مشرکین مکہ نے بھی حق سے انکار کا ایک رویہ اپنا لیا۔ آج ہم نے قرآن سے عملی طور پہ انکار کیا ہوا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے آج، بڑے افسوس سے، اور بڑے کوئی خوشی تو مجھے نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ خود سوچ لیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ قرآن ہم لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، سننے کا مطلب سمجھنے کے لیے سننا نہیں چاہتے، ورنہ میرے یہ درس قرآن پڑھیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کتنے لوگ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہمارے سبسکرائبر جو ہیں یوٹیوب کے، وہ تقریباً 600 پورے ہونے والے ہیں، 600 سبسکرائبر، اور جو ہمارے یوٹیوب واٹس ایپ گروپ کے
600 نہیں، ہاں واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا، اس میں 600 ہیں ممبر. اچھا پھر یوٹیوب ہے، اس میں تقریباً اس وقت جو ہے 1,70,000 76,000 اس وقت اس کی وہ ہے سبسکرپشن ہے. مجال ہے کہ کوئی سنے، سب کے پاس جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کے سامنے آتے ہیں، وہ تو اس میں کوئی مزہ ہی نہیں پاتے. سبسکرائب کرنا ایک فیشن بن گیا ہے بس، یا آپ بنا لیتے ہیں ایک گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر آپ گروپ کو میں ایک وہ ہے میں گروپ میں شامل ہوں، میں نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے یعنی قرآن کی قرأت میں اصلاح کا، لیکن وہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے. لیکن اس میں جب بنا گروپ 2-4 دفعہ جو ہے میں نے بھی اپنی تلاوت بھجوائی، اور لیکن کوئی تیاری نہیں ہے، یعنی اس میں دلچسپی کے لیے کہ بھئی ہم اپنی تلاوت کی اصلاح کروا دیں. تو یہ تو دیکھیں میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا، وہ تو اس میں کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو اپنی ویسی وہ بات کر دیتا ہوں کبھی کبھی. اصل تو یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑ کیا دیا ہے، اس کو ہم نے نشان مذاق بنا لیا ہے. کبھی آپ نے ایک مریض جو مر رہا ہو اور ایک ڈاکٹر کے پاس جائے، قابل ڈاکٹر، اس سے نسخہ لکھوا لے، وہ مریض اس نسخے کو ایک سنہری جزدان یا اس کے لیے کور تلاش کر لے، اور بس آپ نے کبھی یہ رویہ دیکھا ہے؟ کیا سوچ سکتے ہیں ایسے آپ کہ بس وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ نسخہ مر رہا ہے؟ ہم تو مر چکے ہیں سر. یہ مردہ قوم ہے، یہ سوئی ہوئی قوم ہے، یہ غافل قوم ہے، یہ جاہل قوم ہے، سب کے سب. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. مسلمان تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو مومن تو ہے نہیں، تو وہ اسلام کی تو ساری عمارت ہم نے گرا دی ہے اپنے اعمال سے. کلمہ طیبہ کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم، چہ جائے کہ ہم دین کا مطلب سمجھیں یا قرآن کی ضرورت محسوس کریں، کچھ بھی نہیں ہے. بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ صدیوں کا مسئلہ ہے. وہ جو قوم گری ہے سقوط بغداد سے سینکڑوں سال پہلے، پھر دوبارہ نہیں اٹھی ہے وہ قوم. بادشاہ کیا بادشاہ تھے؟ اکبر تھا، شہنشاہ اکبر، اور تم نے اپنے شہنشاہ بنا لیا اپنے آپ کو، نیا دین ایجاد کر لیا. یہ آپ کے مسلمان بادشاہ تھے. ہر بادشاہ اپنے بھائیوں کو قتل کرواتا پہلے، جو بادشاہ بن جاتا تھا نا. آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ، عثمانی خلفاء دیکھ لیں، اپنے اورنگزیب نے اپنے بھائی کو نہیں مروایا، دارالشکوہ کو یا جو بھی تھا. ساری یہ روایت رہی ہے ناحق قتل. وہ خود بھی مطلب یہ ہے کہ وہ سب پیوند خاک نہیں ہو گئے سب لوگ. یہ کیا چیز ہے؟ دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. کلیئر بات یہ ہے. اور مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن، اب یہ دیکھیں یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، اور ساری ان کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، فٹم پہ آ رہی ہیں. وہ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ رویے ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی، اللہ تعالیٰ بعض اوقات رویوں کا تذکرہ کرتا ہے، پھر نام لیتا ہے، پھر رویے کا تذکرہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو سورہ ابراہیم کی مثال دیتا ہوں، آیت نمبر 2 اور 3، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. ہمارے ذہن میں تو دیکھیں قرآن کا کوئی تصور ہم صحیح طور پہ لینے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں. اس آیت کی روح سے وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، نام لے لیا کافر کا. علامت کیا ہے؟ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا.
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، ساری علامات ہم میں موجود ہیں. ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے. دنیا اس وقت ہمارا محبوب بھی ہے، محبت ہے ہمیں دنیا اور ما فیہا سے. یہی ہمارا مقصود بھی ہے اور یہی ہمارا مطلوب بھی ہے. اور محبت تو ہے، آپ اپنے دل میں جھانک کے تو دیکھیں نا. اگر آپ کا دل پتھر کا نہیں ہے تو آپ جھانک کے دیکھیں، آپ کے دل میں دنیا ہے. اللہ کی رضا، رسول کی تعلیمات، اس کا ہمیں کوئی پاس نہیں ہے. یہ سارا معاشرہ ایک غافل معاشرہ ہے. اور کیا کیا اس کی وہ بیان کی جائیں برائیاں. میں بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دراصل کافرانہ رویہ ہوتا ہے. مکے کے کافروں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے حضور نے کیا بات کی کہ تم خالص اللہ کی اطاعت کرو، اللہ ہی کو اپنا الہ بنا لو اور آخرت کی تیاری کرو، ورجو الیوم الآخر، کیونکہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اور تمہیں پورا جزا یا سزا تمہیں دی جائے گی. لیکن ہر ایک بات سے انکاری ہو گئے وہ لوگ. دیکھیں مکے کے مشرکوں میں بات کر رہا ہوں. پھر میں اپنے رویے کی طرف. توحید، رسالت اور آخرت. قرآن کا موضوع انسان ہے اور پھر اس میں 3 موضوعات جو ہیں. مکے میں 3/4 تقریباً قرآن نازل ہو چکا تھا. 3/4. 1/4 جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوا، لیکن 3/4 میں احکامات نہیں ہیں. اس میں ساری بات انسان کی ہے، اس کے نظریے کی ہے اور توحید کی ہے، رسالت کی ہے، آخرت کی ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، اللہ ہی منزل ہے اور اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے. یہ توحید ہے. یہ بات ان لوگوں کو اچھی نہیں لگی، مکے کے مشرکوں کو. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ تعجب کرتے تھے. ان ھذا لشیء عجاب، کوئی بڑی عجیب بات ہے، سارے معبودوں کو اس نے ملا کے ایک معبود بنا دیا. اپنے دل کا اندازہ لیں، آپ کے دل میں کتنے خدا ہیں؟ آپ کی ذات بت ہے. بت کیا؟ جو اللہ کے راستے سے آپ کو روک لے، وہ چیز بت ہوتی ہے. پیسہ بت ہے، پیسے نے روک لیا ہمیں. پوزیشن آپ کی بت ہے. بیوی، شوہر، بچے، یہ ساری چیزیں، حاصل دنیا، یہ بت بن گئے اور یہ ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں. اس بات پہ ذرا آپ سوچیں نا. یہ بتوں کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں اس وقت. آج کا مسلمان دنیا اگر کوئی نظر والا دیکھے نا تو آج مسلمان دنیا ایک بت ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہے اور مستقل سجدہ لگایا ہوا ہے. ہم نے اس سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بڑی گھمبیر بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے. کیا میں الفاظ کروں؟ اور یہ رویہ بدلنے والا ہے. بدل سکتے ہیں ہم، لیکن اگر آپ جاگ جائیں، خود جاگیں، دنیا کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیں، اللہ کو اپنا مولا اور آقا بس سمجھیں. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا ہے، ہمیں اس کا ہونا چاہیے. ہم نے تو اپنے آپ کو دنیا کا بنا لیا ہے. تو بہرحال میں آپ کو وہ بات کہہ رہا تھا کہ مشرکین مکہ کے سامنے 3 باتوں کی دعوت پیش کی. فاتقوا اللہ واتیہو، اعبدوا اللہ واتقوہ واتیہون، بندگی رب. تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر رسالت کہ بھئی وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. پیغمبر تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. پھر وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر تم نے اپنے طرح کے کسی انسان کی اطاعت کی تو تم تو بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی آخرت کی کہ بھئی یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت ہوگی اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو وہ بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی مکے کے مشرکوں کو۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون خلقا جدید، او کما قال، کہ یہ کیا بات ہے بھائی، ہم مر جائیں، مٹی میں مٹی ہو جائیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب بات ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اچھا، اب یہ تینوں باتیں آج ہم نہیں مانتے۔ توحید، ہمارا نفس و شیطان ہمارا معبود ہے، کھلے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں اور نفس و شیطان کے سامنے ہم یعنی ان کی بات مان رہے ہیں۔ ہم دیکھیں مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، آسان الفاظ میں۔ رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ۔ پھر آخرت، آج کا مسلمان یعنی اس کا دل انکاری ہے، بل قلوبہم منکرۃ، دل انکاری ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھیں ہم تو یہ اس میں دیکھیں دلائل کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ بات ثابت کروں، بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم توحید، رسالت اور آخرت اس کو ہم نہیں مانتے، اپنے عمل سے نہیں مانتے۔ ظاہر ہمارا مقصود بھی ہے، ظاہر دنیا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے دل کی کیفیت کو، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کا دل تو دنیا، آپ کی اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، آپ مستقبل کے آپ کے جو منصوبے ہیں اس کو دیکھ لیں، سارے کے سارے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ یہ اصل میں آج کا جو سارا مضمون ہے، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، یہ ابتدائیہ ہے، تمہید بیان کر رہا ہوں میں۔ اب جو مضمون شروع ہو رہا ہے، کافروں کی باتیں آ رہی ہیں، تو دیکھیں اصل تو رویہ ہے، دنیا دار مشرکین مکہ بھی تھے اور رہنا چاہتے تھے، ہم بھی دنیا دار رہنا چاہتے ہیں اور ہمارا اس پر فخر ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک لفظ پایا جاتا ہے معاشرے میں، روشن خیالی۔ روشن خیالی کیا ہے؟ کہ پرانی باتوں کو چھوڑو اور نئے زمانے کی ریت اپنا لو، روشن خیال۔ اور اللہ کے حکم کو چھوڑ، یعنی اس کی جو پیچھے وہ ہے کہ جو شریعت ہے وہ ہم ناقابل عمل سمجھتے ہیں، میں خود سنتا ہوں لوگ، اور ہم تو اتباع نہیں کرتے۔ آج قرآن بطور کتاب ہدایت نو، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اجتماعی سطح پر قرآن فہمی ہمارے نصاب میں داخل نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے لیجنڈ ہیں جنہوں نے نصاب بنائے، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہم برداشت کرتے ہیں۔ یہ بھی اسلام کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں عملی طور پہ، کسی حیثیت میں بھی اسلام کو ہم چاہتے نہیں ہیں، دل سے نہیں چاہتے۔ 70 سال ہو گئے یہ ملک آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں، یا رجم کی سزا دی گئی ہو، یا پھانسی کی سر عام پھانسی دی گئی ہو؟ پھانسیاں تو ہیں، آپ دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، اور کس کو آپ پھانسی دیتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، میں اس میں زیادہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے رویے جو ہیں، رویے کافرانہ، مشرکانہ اور منافقانہ ہیں۔
اس بات پہ آپ ناراض نہ ہو، ہمارے رویے ایسے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ قرآن اصل میں تو بات کرتا ہے رویوں کی، اور جو میں نے آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سنائی تھی 2 اور 3، تو اس میں تو رویے کا تذکرہ ہے۔ اس میں تو الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، کہ کافر کون ہے اللہ کی نظر میں؟ جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، اور روکتے ہیں یصدون عن سبیل اللہ، وہ بھی ہمارا آج خاصا ہے، نہ ہم قرآن پر خود عمل کرتے ہیں اور اپنے عمل سے دنیا کو روک رہے ہیں۔ آج 6.5 یعنی اگر 8 ارب سے 1.5 ارب نکال دیں یہ نام کے مسلمانوں کو، تو باقی 6.5 ارب بنتے ہیں۔ یہ کیوں اسلام نہیں قبول کر رہے کہ ہم ان کو روک رہے ہیں اپنے عمل سے؟ دیکھیں، دعوت ہوتی ہے عمل کے ذریعے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو پہلے ایک نمونہ دکھایا صادق الامین کا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل پیش کی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو ہم اپنے عمل سے روک رہے ہیں۔ کون سی برائی ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی؟ آپ مجھے ایک بتا دیں۔ یہ تو بعض اوقات روایات ہیں کہ شراب سر عام نہیں ملتی۔ یہاں کراچی میں سنا ہے یا سندھ میں شراب خانے ہیں لائسنس دیے، یہاں پہ نہیں ہے، تو یہ تو روایات ہیں ہماری، ورنہ تو ہر جگہ مطلب جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے بچے جب باہر جاتے ہیں تو وہ تو کسی چیز سے رکتے تو نہیں ہیں، ان کو تو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اکثریت ان میں ایسی ہے، شراب، زنا، یہ تعلقات ناجائز، یہ تو باہر تو کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ میرے اپنے جاننے والوں میں، یعنی پڑوسی ہیں، میں تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ عمر گزار رہا ہوں، تو بچے وہاں جا کے خراب ہو جاتے ہیں، نشہ، یہ وہ سب۔ بہرحال میں رویوں کی بات کر رہا تھا۔ ہمارا رویہ اور مشرکین مکہ کا رویہ ایک سا ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے، لیکن اصل تو حق کا اقرار ہے یا انکار ہے۔ مختصر بات میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، ہم نے مان لیا زبان سے، عمل سے انکار ہے ہمارا۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم نے زبان سے مان لیا لیکن عمل سے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بہت واضح دلیل ہے کہ قرآن کو ہم نے بطور کتاب ہدایت چھوڑ دیا ہے۔ ابھی یہ آئے گا اسی صورت میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس دن رسول گلہ کریں گے آج ہمارے بارے میں کہ انہوں نے تو نشانہ مذاق بنا لیا تھا اور دور ہو گئے تھے قرآن سے۔ آج آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو قرآن سے دور نہیں ہیں، قرآن تو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، ہمارے نصاب تعلیم میں ہے، گھر گھر میں ہمارے بچے جانتے ہیں قرآن کو۔ آپ نہ خود جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو اسلام کے قریب آنے دیتے ہیں۔ آپ تو آپ کی نظر میں تو اصل دین جو ہے وہ دنیا داری ہے۔ آپ دنیا دار، خود بھی دنیا دار ہیں، اپنے بچوں کو بھی آپ دنیا دار بنانا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ یہ رویہ ہے، تو بات تو ساری رویوں کی ہے۔ قرآن کو چھوڑ کے تو مسلمان آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، آپ نے ہدایت کے طور پہ اس کو چھوڑ دیا تو آپ کا حال تو پھر، آپ کا حشر تو پھر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ کافر بھی انکار، آپ بھی انکار، بات تو عمل کی ہے، نہ آپ عمل کرتے ہیں نہ کافر عمل کرتے ہیں۔ آج بھی مسلمان، میں آپ کو یعنی پاکستان میں رہ رہا ہوں نا میں، آج مسلمان جو پاکستان کا ہے یہ قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتا، اس کی جان نکل جائے گی۔ آپ دیکھ لیں ہماری جان نکلتی ہے قرآن پر عمل کرتے،
تو بہرحال یہ دیکھیں اصل بات تو رویہ ہے. آپ میری باتوں پر غور کریں. یہ سب میں ابتدائی باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن، ورنہ تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہم تو ایسا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم ایسا تو نہیں کر رہے لیکن ویسا تو کر رہے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں، اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے. یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ صبح شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.